میں سب سے پہلے اپنی قوم کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کیوں ضرورت پڑی اس کی. سب سے پہلے مجھے یہ احساس ہوا کہ جو ہمارے یوتھ ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ان کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ ملک بنا کیوں تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیغام کیا تھا، کیوں ان کو فالو کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا قرآن میں. مجھے آہستہ یہ بھی نہیں لوگوں کو پتا کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ اللہ سے مانگتے کیا ہیں. اور میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو یہی نہیں پتا. جب وہ کہتے ہیں ایک ہی چیز نماز پہ مانگتے ہیں نا کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے. تو جن کو اللہ نے نعمتیں بخشی سب سے زیادہ وہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، باقی بھی پیغمبر تھے. تو اصل میں تو ہم سارا وقت نماز پہ ایک ہی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے راستے پہ چلو. تو ان کا راستہ کیوں اتنا ضروری ہے؟ کیا ہمیں سمجھ ہے کہ اللہ کیوں ہمیں کہتا ہے ان کے راستے پہ چلو؟ کیونکہ دنیا کی تاریخ کا کبھی کسی انسان نے وہ اچیو نہیں کیا، کبھی اس کی یعنی آپ 5% بھی اچیومنٹ نہیں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور نہ کوئی کر سکتا ہے. یہ جب 100 گریٹسٹ مین ان کے اوپر ایک کتاب ہے، پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، ہارٹ یا کچھ ہے، وہ نمبر 1 پہ ان کو کیوں رکھتا ہے؟ وہ تو مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ اچیومنٹس پہ رکھتا ہے کہ کسی انسان نے وہ چیزیں اچیو نہیں کی. تو اللہ ہمیں کیوں کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو؟ ہماری بہتری کے لیے. جب وہ کہتا ہے کہ وہ 2 راستے آپ کے سامنے، ایک اللہ کی وہ راستے جس پہ اللہ نے نعمتیں بخشی ہیں، تو وہ جو راستہ ہے وہ آسان راستہ نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسان راستہ نہیں تھا، لیکن وہ انسان کی عظمت کا راستہ تھا. تو ہمیں مجھے احساس ہونا شروع ہوا بہت پہلے، پولیٹکس میں آنے سے بھی پہلے، کہ مجھے یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ ہمیں کسی کو، میں نے جب کم از کم میں جب اسکول میں تھا تو میں نے جب پڑھا تو مجھے کبھی یہ چیزیں نہیں کسی نے بتائیں. مجھے میری دینیات اور اسلامیات کی کلاس کے اندر مجھے کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ کیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلوں. پھر مجھے یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ وہ ریاست مدینہ، وہ کیا اس کے کیا پرنسپلز تھے کہ ایک دم وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، دیکھتے دیکھتے 2 سپر پاورز ان کے سامنے گرتی ہیں اور دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کون سے پرنسپلز تھے؟ ہمیں تو سارا وقت جو بتایا گیا تھا کہ دیکھیں جی اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو وہ برطانیہ، اور میں جب اسکول میں تھا تو نہیں ہمیں آزادی ملی تھی، تو ہماری بھی ذہنی غلامی تھی کہ ان کے راستے پہ چلو. وہ دیکھو وہ جو انگریز ہے، جو ان کا سسٹم ہے، جو ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ہے، اس کے راستے پہ چلو اگر اوپر جانا ہے. ہمیں پڑھایا کچھ جاتا تھا، لیکن اصل میں ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ اصل میں انسان اوپر جا ہی نہیں سکتا جب تک ان کے راستے پہ نہ چلو جنہوں نے آپ کے اوپر حکومت کی تھی. اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے میں ایک ڈسکنیکٹ ہے. ہماری ہم جب دین کی اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، ہم ان کو یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو یہ جو ہم آپ کو پڑھاتے ہیں کہ ان کے راستے پہ کیوں چلو. تو دیکھیں، میں کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں، میرے تو اپنی زندگی سے سارے تجربہ ہوا ہے مجھے. میں تو اسلام کی طرف، دین کی طرف، اسلام تو خیر ہم پیدا ہی اسلام میں ہوئے تھے، لیکن دین کی طرف سے تو میں اپنی زندگی کے تجربے سے آیا ہوں. اور وہ کیسے؟ کیونکہ مجھے 2 مختلف کلچرز کو میں نے اندر سے دیکھا. اپنے پاکستان کا تو میں ماں باپ اور ہمارے اسکول کلچر تو دیکھ ہی لیا تھا، لیکن میں نے مغربی کلچر کو اندر سے دیکھا، اور پھر میں نے اپنا تجزیہ کر کے میں پھر ان نتیجوں پہ پہنچا. اور آہستہ آہستہ جو اصل چینج جب میرے میں آیا، جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی، ان کی سیرت پڑھی، اسٹڈی کیا اس کو، تو اصل میں تو چینج تب میرے میں آیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے اپنے بچوں کو اگر ہم نے صحیح تربیت دے دی اور صحیح معنی میں ان کو سیرت نبی، ان کو اسکول سے ان کو صرف بتا دیا کہ وہ ان کا راستہ کیا تھا،
یہی اس قوم کو اوپر اٹھا دے گی. کیونکہ کوئی قوم جس کا کیریکٹر بڑا نہیں ہوتا وہ بڑی قوم نہیں بن سکتی.